عادل اور عدل کی جو سیریز ہے ہماری، اس کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اور پچھلی نشست جو تعارفی نشست کہلائی تھی، اس میں ہم نے اسلامی نظام عدل کا تھوڑا سا تعارف پیش کیا تھا، اور عدل کی کچھ تعریف بیان کی تھی، کچھ قانونی لغت کی روشنی میں اور آگ سے حوالہ دے کے، قرآن پاک سے حوالہ دے کے، یہ سب سے پہلا جو عادل ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، جس نے یہ کائنات پیدا کی، اور کائنات پیدا کرتے وقت بیلنس جو ہے اس کو ملوز ہاتھ رکھا، اور اس بیلنس کو پھر آگے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام عدل متعارف کروایا، جس میں اپنے انبیاء بھیجے، پھر نظام چلتا چلتا نبی آخر الزمان سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا، اور قرآن پاک میں تمام شعبوں کے حوالے سے کچھ سزائیں، قوانین مرتب کیے گئے، وراثت کے قوانین بیان کیے گئے، سزا اور جزا اگر کوئی جرم سرزد کرتا ہے تو اس میں یہ سارا بتایا گیا کہ اس جرم کی کتنی سزا ہوگی، قصاص کیا ہے، دیت کیا ہے، تعزیر کیا ہے۔ جائیداد کے معاملات میں وراثت کا قانون بھی بتایا گیا، اور 12 وارثان جو ہیں، شرعی وارثان، ان کا قرآن پاک میں ذکر بھی میرے باقاعدہ ایک ٹیبل ہے، اور کیسے وراثت آگے منتقل ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وراثت کے حوالے سے قرآن میں تو باقاعدہ وارثوں کی فہرست ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ کل کائنات میں جتنا علم ہے، اس میں سے جو آدھا علم ہے وہ صرف وراثت کا علم ہے۔ تو پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سرکار خود ہر محکمے کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے، انچارج تھے خود بھی، سپہ سالار بھی، امام بھی، معلم بھی، اور انتظام کے حوالے سے بھی۔ عدل و انصاف کا جب مرحلہ آیا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی آخر الزمان نے اپنی زندگی میں جو پہلے قاضی اپوائنٹ ہوئے، جو نوٹیفیکیشن کیا، وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ وہاں کچھ مسائل تھے، وہ لوگ حضور کے پاس آتے تھے اور کچھ مسائل اور شکایت بیان کرتے تھے، تو حضور نے پھر ان کو وہاں بھیجا۔ وہاں جب فیصلہ کرنے جانا تھا تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میں تو نوجوان آدمی ہوں، یہ ابتدا کی جو جنگیں ہیں ان سے بھی پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت حضرت علی بہت ینگ تھے، تو ان کو جب بھیجا تو انہوں نے کہا جی میں جوان آدمی ہوں، تو میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور سرکار نے فرمایا، مولا کائنات نے، کہ جب انہوں نے مجھے بھیجا وہاں تو علم کے 1000 باب مجھے عطا کیے، اور ہر باب کا آگے 1000 باب کھلتا تھا۔ تو یہ علم کی روشنی تھی جو عدل کے حوالے سے جو پہلی نیابت تھی حضور کی طرف سے علی کو جو بخشی گئی یا ذمہ داری سونپی گئی، وہ عدل کی تھی، اور وہ یمن میں پھر قاضی مقرر وہاں پہ جا کے فیصلے کرتے رہے۔ جب حضور کا زمانہ گزرا تو پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ان کو مدینہ کا قاضی انہوں نے مقرر کیا، پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے کنٹینیو کیا، اور یہاں تک کہ چند فیصلے جب آپ نے کیے، وہ حضرت عمر نے کہا کہ آج اگر علی نہ ہوتے یہ فیصلے کرنے کے وقت تو عمر خلاف ہو جاتا۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر جب ان کا اپنا دور آیا تو کئی علاقوں میں پھر خود انہوں نے لوگوں کو حاکم مقرر کر کے بھیجا، گورنر مقرر کر کے بھیجا، اور پھر ان لوگوں کو کچھ خطوط لکھے، مکتوب لکھے۔ یہ خطوط کا جو لکھنا ہے یہ تو ویسے حضور کی زندگی میں بھی تھا، لیکن جو عدل و انصاف کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو خطوط لکھے گئے، ان میں حضرت علی کے 79 مکتوبات جو ہے نا،
79 خطوط وہ ریکارڈڈ ہیں تاریخ کی کتابوں میں. اور جس کتاب کا میں ریفرنس پیش کر رہا ہوں، ہم نے پہلی جو تعارفی نشست ہوئی تھی اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. یہ نہج البلاغہ ہے جی. اس کے آتھر ہیں بلکہ مترجم الحافظ قاری مولانا غلام حسن قادری صاحب ہیں. اور یہ پروگریسو بک ڈپو والے جو اردو بازار میں ہیں، بڑے معروف کتبخانہ ہیں، انہوں نے اس کو چھاپا اور ریفرنس کے بغیر انہوں نے کوئی چیز شامل نہیں کی، اس لیے یہ ریفرنس بک ہے. تو مکتوبات کے حوالے سے یا لیٹر کے حوالے سے آج کا ہمارا جو عنوان ہے نا وہ یہی ہے کہ حضرت علی کا جو ایک معروف خط تھا جو انہوں نے مالک اشتر اپنے ایک ساتھی تھے ان کے، جنہوں نے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں ان کا ساتھ دیا تھا، تو وہ پھر انہوں نے ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. اور وہاں جب بھیجا تو ان سے پہلے جو گورنر تھے وہ تھے محمد بن ابوبکر جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے. تو ان کے حالات وہاں کچھ کشیدہ ہو گئے، ان کو ان کی مدد کے لیے وہاں بھیجا. تو یہ وہاں جب گئے تو وہ ان کی اشارت ہو چکی تھی، تو یہ پھر وہاں ابھی انہوں نے نظام سنبھالا ہی تھا. تو حضرت علی نے ایک خط کے ذریعے ان کو رہنمائی کے طور پہ کہ ان لائنوں پہ یا انتظامی اور عدل کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نے ان احکامات یا انسٹرکشن کی روشنی میں نظام کو چلانا ہے. تو 79 مکتوبات میں پھر یا 79 لیٹرز میں یہ 53 نمبر لیٹر ہے جس کا ہم نے تھوڑا سا حصہ پہلے تعارفی پروگرام میں بھی پڑھا تھا، اور آج تفصیل سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے اور ذکر بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے. تو اس کا میں پہلے تعارف پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے کوشش؟ بسم اللہ. یہ بہت طویل مکتوب ہے جی، اس لیے کامیاب حکومت کے لیے مضبوط بنیادیں اس کا عنوان رکھا ہے. جو یہ جب لکھا نا سرکار نے ان کو بھیجنے لگے، یہ فرمان حضرت علی نے مالک اشتر کے لیے تحریر فرمایا جب انہیں مصر اور اس کے مضافات کی حکومت سپرد کی. یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر میں محمد بن ابی بکر کے حالات مضطرب ہو گئے تھے. یہ فرمان آپ کے سب فرامین سے طویل ہے اور محاسن کے لحاظ سے آپ کے سب مکاتیب کا جامع ہے. یہ بات میں بڑی یہاں توجہ سے دلانا چاہتا ہوں تمام حاضرین کو کہ اس میں اس خط میں جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں نا، کہ آپ نے جتنے لیٹرز لکھے نا، سمجھ لیں کہ ان میں تھوڑا تھوڑا بیان ہوا ہوگا کچھ، تو یہ سارا ہی جامع حضرت علی کا بیان ہے جو کسی علاقے کے گورنر، چیف جسٹس یا انتظامی امور کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تھا. تو پھر آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک مشعل راہ بنا، اور اس کے کئی زبانوں میں متراجم بھی ترجمہ بھی ہو چکا ہے. وہ بھی ہم دوسری زبانوں میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، کبھی موقع ملا تو انگلش میں پڑھ دیں گے، وہ بھی ہیں، عربی میں تو ہے ہی. اور عبد خدا امیر المومنین علی نے مالک بن حارث اشتر کو مصر کی حکومت سونپتے وقت انہیں اپنی عملداری میں جن باتوں پر کاربند رہنے کا حکم دیا ان کا یہ خلاصہ ہے. مصر کے حراج کی فراہمی، اس کے دشمن سے جہاد، اہل مصر کی بہبود اور اس کے شہروں کی آبادی. کیونکہ مصر بہت بڑا علاقہ تھا، وہ ایک صرف ریاستی نہیں تھی بلکہ مصر تو تاریخی لحاظ سے اس کا کئی والوں سے کہ حضور کے زمانے سے پہلے کئی انبیاء کے ادوار وہاں ہوئے ہیں، تو وہاں تاریخی حوالے سے بھی اس کے کئی اہمیت ہے. انہیں حکم ہے کہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت کو ہر بات پر ترجیح دیں، اور جن فرائض و سنن پر عمل کرنے کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں. وہ فرائض و سنن ایسے ہیں جن کا اتباع کیے بغیر کوئی سعادت مند نہیں ہو سکتا، اور جن کا جان بوجھ کر انکار کیے بغیر اور انہیں ضائع کیے بغیر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی حکم ہے کہ دل، ہاتھ اور زبان سے اللہ سبحان کی نصرت کرتے ہیں، کیونکہ اس ذات بزرگ و برتر نے ذمہ لے رکھا ہے کہ وہ اپنی نصرت کرنے والے کی نصرت کرے گا اور اس کی عزت کا خیال رکھے گا، وہ بھی اسے عزت عطا کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انسٹرکشن دی جس کا امیر المومنین نے ابتدا میں ذکر کیا. اب اصل جو ہے نا متن خط کا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اے مالک،
یعنی مالک اشتر کو مخاطب ہو کر اے مالک آگاہ رہو، میں تمہیں ان علاقوں کی طرف روانہ کر رہا ہوں جن پر تم سے پہلے عدل و جور دونوں طرح کی حکومتیں گزر چکی ہیں۔ عدل و جور کا مطلب ہے کہ عدل کی حکومت بھی تھی اور ظلم کی حکومت بھی جہاں رہی ہے وہاں بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور یقین رکھو کہ لوگ تمہارے طرز عمل کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے جس طرح تم اپنے سے پہلے حکمرانوں کی طرز عمل کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کچھ کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے رہے ہو۔ زبان حلق نکارہ خدا نیک لوگوں کی پہچان اسی ذکر خیر سے ہوتی ہے جسے خدا اپنے بندوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، لہٰذا تمہارے پسندیدہ ترین ذخیرہ عمل صالح کا ذخیرہ ہونا چاہیے، یعنی عمل صالح ہی کام آئیں گے۔ سو اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھو اور جو کچھ تمہارے لیے حلال نہ ہو اس کی طرف اپنے نفس کو مائل کرنے میں بھول سے کام لو، کیونکہ نفس کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ باتوں میں اس سے بخل کا برتاؤ کرنا ہی اس سے انصاف کرنا ہے۔ ریت کے لیے رحم، محبت اور مہربانی کو اپنے دل کا شعار بنا لو اور ان کے لیے ہونہار درندہ نہ بنو کہ انہیں کھا جانے کا موقع تلاش کرتے رہو، کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں، دوسرے تمہارے جیسی مخلوق ہیں، ان سے اکثر لغزشیں ہو جاتی ہیں اور انہیں بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ہاتھ سے جان بوجھ کر یا بھول چوک سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو تم اپنے افو درگزر سے اسی طرح نوازو جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے افو درگزر سے نوازے، اس لیے کہ تمہیں ان پر بالادستی حاصل ہے، اور تمہارے والی امر امام کو تم پر فوقیت ہے، تمہارے والی امر یہ والی امر ہے، امام کو تم پر فوقیت ہے، اور تمہیں حاکم بنانے والا امام اوپر اللہ حکمران ہے۔ یہ ہم نے جب آئین پاکستان پڑھا تھا نا جی، ایک میں نے ریفرنس دیا تھا انٹروڈکشن میں بھی کہ جو کچھ بھی اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس کو امانت کے طور پہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا حکومتوں میں بیٹھے ہیں تو وہ بطور امانت استعمال کرتے ہیں، حکم اسی کا چلنا ہے۔ اس نے چاہا کہ تم ان پر حکومت کرو اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے، اور دیکھو احکام خدا کی خلاف ورزی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے تو وہ ہاتھ ہی نہیں جو اس کے غضب کو روک سکیں، اور اس کے عفو رحمت سے بے نیاز رہنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ درگزر کر کے پشیمانی اور سزا دے کر شادمانی کا اظہار مت کرو، اسے کی حالت میں ہاتھ اور زبان سے جلد بازی نہ کرو، جبکہ تاخیر کی گنجائش ہو، اور کبھی یہ کہنا کہ میں فرما روا ہوں، جو حکم دوں فوراً تعمیل ہو جائے، کیونکہ ایسا کہنا دل میں بگاڑ کو راہ دینے، دین میں کمزوری لانے اور حکومت کی افراتری کے قریب ہونے کے برابر ہے۔ اور حکومت کے نشہ میں جب کبھی تمہارے سر پر تکبر یا خود پسندی کا بھوت سوار ہونے لگے تو اپنے اوپر خدا کی سلطنت کی عظمتوں پر نگاہ کرو اور خیال کرو کہ اسے تم پر وہ اقتدار حاصل ہے جو خود تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری سرکشی دب جائے گی اور تمہارا چڑھتا ہوا نشہ اتر جائے گا اور تمہارے گمشدہ ہوش و حواس ٹھکانے آ جائیں گے۔ لہٰذا جی یہ اللہ کی امانت ہے، جتنے اختیارات ہیں، اور یہی حکم مولا کائنات نے اپنے ساتھی کو دیا، انسٹرکشن جاری کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اور خبردار خدا کی عظمت کی بلندی، خدا سے مقابلہ آرائی نہ کرنا اور نہ اس کی طاقتوں میں اس جیسا بننے کی کوشش ہی کرنا، کیونکہ اللہ ہر بڑے سے بڑے جابر کو نیچا دکھا دیتا ہے اور ہر متکبر کو کا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق لوگوں کو انصاف سے ادا کرو۔ لوگوں کے حقوق یعنی خود تمہارے اپنے خاص اہل و عیال کے اور ان افراد ریت کے جن کی طرف تمہارا خصوصی بلان ہو، اس لیے کہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو ظلم کر بیٹھو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے بندوں کی بجائے خود خدا اس کا فریق مخالف بن جاتا ہے، اور خدا جس کے بھی خلاف ہو جائے اس کے دلائل توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور بندہ اس کی لڑائی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال کر توبہ کر لے، اور ظلم پر قائم رہنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی نعمت کو
بدل دے اور اس کے غضب کو جلد نازل ہونے کی دعوت دے، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوموں کی پکار سنتا اور ظالموں کی گھات میں رہتا ہے۔ اور تمہارا محبوب ترین طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو حق ہونے میں افراط و تفرید کے درمیان عدل کی روح سے ہمہ گیر اور ریت کی خوشنودی کا زیادہ سے زیادہ جامع ہے، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی خوشنودی کو قلعدم کر دیتی ہے، اور عوام کی خوشنودی کے ہوتے ہوئے خواص کی ناراضی نظر انداز ہو جاتی ہے، اور ریت میں خواص سے بڑھ کر ایسا کوئی نہیں جو خوشحالی میں تو حکمران کے خزانے پر بوجھ ہو مگر مصیبت میں خبر تک نہ پہنچے، انصاف پسند نہ کرے اور مانگتا ہو تو پیچھا ہی نہ چھوڑے، جتنا زیادہ دیا جائے اتنا ہی کم شکریہ ادا کرے، نہ دیا جائے تو عذر تک سننے کا بردار نہ ہو، اور قدرتی آفات کے وقت ذوف صبر کا شکار ہو جائے، اور دین کا سہارا مسلمانوں کی مجموعی طاقت اور دشمن کے خلاف دفاعی قوت تو امت کے عوام ہی ہوتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ تم انہی کی طرف داری کرو، اور جس طرف ان کا میلان ہو تمہیں بھی ایک اس طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ اصل میں جو یہ 2 دن پہلے پڑھنے کا جو مجھے موقع ملا ہے، اس میں حضرت علی نے جو مالک اشتر کو انسٹرکشن جاری کی، جو ہدایات جاری کی ہیں، انہوں نے ایک جو پہلا بنیادی نقطہ ہے نا سیاسی نظام میں یا عدالتی نظام میں یا نظام عدل میں، وہ ہے کہ عوام سے آپ نے پیار کرنا ہے، عوام الناس کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی جو حاجتیں ہیں ان پر ظلم نہیں کرنا، اور ان پر ظلم اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے۔ پھر جناب آگے فرماتے ہیں تمہاری ریت میں تم سے دور ترین اور تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کی نکتہ چینی کرنے میں سب سے بازی لے گیا ہو۔ یہ تنقید کرتے ہیں نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، اور یہاں قہوہ خانوں میں بیٹھ کے، جہاں جہاں لوگ اخبار پڑھ کے یا جو بھی تنقید کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں وہ ان کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ آپ کے نقاد ہی نہیں ہیں، دشمن بھی ہیں۔ اگر تو مثبت تنقید ہو وہ تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن نکتہ چینی کو اس کا بھی صد باب کے لیے کوئی پالیسی جو ہے نا وہ انہوں نے وضع کی ہے، کیونکہ لوگوں میں کچھ ایسے عیوب ضرور ہوتے ہیں جن پر پردہ ڈالنے والی موزوں ترین شخصیت حکمران ہے، یعنی حکمران کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، سب شعبوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، تنقید کرنے والوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور جو صحیح چل رہے ہیں ان کو تو حقوق آپ نے دینے ہی دینے ہیں، لہذا جو عیب تم سے پوشیدہ ہوں ان کا پردہ ہرگز نہ کھولنا، کیونکہ تمہارا فرض صرف انہیں برائیوں کو دور کرنا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوں، اور جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں ان کا فیصلہ اللہ خود کر لے گا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو ریت کی پردہ پوشی کرو، تاکہ اللہ تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم ریت سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں کے دل سے کینہ کی ہر گرہ کھول دو کہ کوئی تم سے کینہ نہ رکھے، اور ہر عداوت کی رسی اپنے سے کاٹ دو کہ کسی کو تم سے عداوت نہ رہے، ہر ایسے قول و فعل سے جو تمہارے شایان شان نہ ہو بے خبری کا اظہار کرو، اور چغل خور کو سچا سمجھ میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ چغل خور دغا باز ہوتا ہے اگرچہ خیر ہاہوں کے بیس میں ہو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے، اب میں ذکر نہیں کرتا کسی وزیر یا مشیر کا، کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو ان کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، اور وہی اصل ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ جیسے نظام چل رہا ہے اس وقت یا کئی سالوں سے جب سے ہم نے اور سنبھالا ہے، تو جتنے حکمرانوں پہ زوال آیا نا جی، ان کے ایڈوائزر جو لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے آتا ہے۔ وہ مشورہ ایسا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ میرا مخلص سے دوست ہے، تو ایکچولی وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے پورے نظام کا، عدالتی نظام کا بھی۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارے افسوس کے ساتھ اب میں بات کرنے لگا ہوں، عدلیہ بھی تقسیم ہو گئی ہے، سیاستدان تو پہلے ہی تقسیم ہے، تو یہ باعث افسوس عمل ہے جس کا ذکر کرنا پڑا۔ اور آگے وہ مزید جناب فرما رہے ہیں اپنے مشورہ میں کسی بخیل کو شامل نہ کرنا جو تمہیں داد دہش سے روکے اور فقر و فاقہ سے ڈرائے، اور نہ کسی بزدل کو جو مہمات میں تمہیں کمزوری کا احساس دلائے،
اور نہ کسی حریص کو وہ تمہیں ناجائز ذرائع سے حریصانہ شکم پروری کی چکنی چپڑی باتیں سنائے، کیونکہ بخل، بزدلی اور حرص دیکھنے میں تو الگ الگ طبیعتیں ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی رکھنے میں تینوں ایک ہیں۔ تمہارے وزراء میں سب سے برا وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور ان کی غلط کاریوں میں ان کا شریک رہ چکا ہو۔ لہذا خیال رکھنا اس کماش کے وزیر تمہارے خصوصی مشیر نہ بننے پائیں، کیونکہ وہ در حقیقت غلط کاروں کے مددگار اور ظالموں کے طرفدار ہیں، اور ان نااہل مشیروں کے بدلے تمہیں ان سے بہتر کام کرنے والے کچھ ایسے آدمی مل جائیں گے جو معاملہ فہمی اور کارگزاری میں تو ان کے برابر ہوں گے، مگر ان غلط کاروں کی طرح ان کے سروں پر غلطیوں اور گناہوں کے بوجھ نہیں ہوں گے، اور انہوں نے نہ تو کسی ظالم کے ظلم کرنے میں اور نہ کسی گناہ گار کی گناہ کرنے میں مدد کی ہوگی۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے خرچ کا بوجھ تم پر نہایت ہلکا رہے گا، تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، انتہائی محبت سے تم پر جھکے رہیں گے اور تمہارے دشمن سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا اپنی خلوتوں اور محفلوں میں انہی کو مقرب حاض بناؤ، پھر ان میں سے بھی تمہارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح وہ ہونے چاہیے جو تمہارے منہ پر حق بات کڑوی ہونے کے باوجود کہہ دینے میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہوں، اور ان کاموں میں تمہارا ساتھ سب سے کم دیتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے ناپسند فرمایا ہے، مگر تم انہیں مرغوب خاطر سمجھ کر گزرو اور پرہیزگاروں اور حق پسندوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھو۔ نیز انہیں اس بات کا خوگر بناؤ کہ نہ تو تمہاری خوشامد کرے، نہ کسی ناکردنی کام کے نہ کرنے پر تمہیں خوش کرے، کیونکہ حد سے زیادہ مدح سرائی انسان کو خود پسند بنا دیتی ہے اور تکبر کے قریب لے جاتی ہے، اور خیال رہے کہ تمہارے یہاں نیکوکار اور بد کردار درجے میں برابر نہ ہونے پائیں۔ نیکوکار اور بد کردار درجے میں برابر نہ ہونے پائیں، یعنی ان میں ڈسٹنکشن رکھنی ہے آپ نے کہ کون پرہیزگار ہے، اس کا اس اسٹیٹس اس کے مطابق اس کو دینا پڑے گا۔ ایسا کرنا در حقیقت نیکوکاروں کو نیکی سے دل برداشتہ کرنا اور بد کرداروں کو بدی کا عادی بنانا ہے، اور نیک و بد ہر ایک سے وہی سلوک رکھو جس کا وہ مستحق ہے۔ نیکوں کی عزت کرو، بدوں کو سزا دو، اور یاد رکھو کہ ریت کے ساتھ رائی کو حسن زن کی دائی، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ان سے حسن سلوک رکھے، ان کا معاشی بوجھ ہلکا کرے، اور اسے دینے کو ان کے پاس جو چیز نہ ہو اس کو جبراً حاصل کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ لہٰذا اس ضمن میں تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ریت سے تمہارا حسن زن یقینی ہو جائے، کیونکہ حسن زن تمہیں طویل زحمت سے بے نیاز کر دے گا، اور تمہارے حسن زن کا زیادہ مستحق وہی ہوگا جس کی نظر میں تمہارا طرز عمل پسندیدہ ہوگا۔ اس طرح تمہارے سوء زن کا زیادہ مستحق وہی ہوگا جس کے نزدیک تمہارا طرز عمل ناپسندیدہ ہوگا۔ اور اس سنت صالحہ کو مٹانا نہیں جس پر اس امت کے اولین بزرگوار عمل پیرا رہ چکے ہیں، یعنی جو اسلاف کی روایات ہیں جو معاشرے کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا ضروری ہے، جس کی بدولت یکجہتی کا سر انجام ہو اور جس پر کار بند رہنے سے ریت کا سدھار ہو، اور کوئی نئی راہ ایسی نہ نکالنا جو ان گزشتہ سنتوں کے ذرا سے حصے کو بھی نقصان پہنچائے، جیسے بدعت کا ذکر ہے، کئی بدعات کا ذکر آتا ہے، ورنہ ان سنتوں کے جاری کرنے والے کا اجر تو بحال رہے گا، اور ان کے مٹانے کا بار گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اور اپنے شہری سدھار کی بنیادیں مضبوط رکھنے اور اگلے لوگوں کی استقامت کے وسائل کو برقرار رکھنے کے لیے اکثر اوقات علماء سے سوال جواب اور حکمات سے گفت و شنید کرتے رہا کرو۔ یہ جناب پہلا حصہ تھا جس میں علی کرم اللہ وجہ نے مالک اشتر کو اپنے جو گورنر تھے ان کے خود بھی انہوں نے اپوائنٹ کر کے بھیجا تھا، وہاں کچھ ہدایات جاری تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ کے حوالے سے یہ جتنی باتیں اب تک بیان ہوئی ہیں اس خط میں، اس ویسے تو پورے لیٹر کو ابھی ہم نے تقریباً آدھا پڑھا ہے، باقی بھی ابھی میں کنٹینیو کرنے لگا اس کو، تو یہ فقہ کے حوالے سے ایک مکمل ڈاکومنٹ ہے ماشاء اللہ۔ اور میں یہاں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں جو کہ بعد میں کہیں رہ نہ جائے،
کہ اس یہ جو ہدایات کا منبع ہے نا، یہ اس کو ہماری جو جتنی فقہ پڑھائی جا رہی ہے جورسپروڈنس، خاص کر اسلامک لا کے حوالے سے، جہاں جہاں جن یونیورسٹیوں میں بھی، ہاں وہ مصر میں پڑھایا جا رہا ہے، سعودیہ میں پڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کو اسلامک جورسپروڈنس کی بکس میں ایسے کورس پڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بعض اوقات جورسٹ اور لا اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کل کو وہ کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور سارا جو نظام عدل ہے تمام ججز کو یہ پڑھانا چاہیے۔ بلکہ لاسٹ ٹائم تو میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے ایک جج صاحب وکیل صاحب تھے، سینئر ایڈوکیٹ محی الدین قاضی صاحب، وہ اچھا کام انہوں نے کیا، اس لیے تذکرہ ان کا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بڑے بزی ہوتے تھے تو سول کورٹ سے لے کے نا سپریم کورٹ تک وہ جاتے تھے باتیں، تو انہوں نے اپنے طور پہ چھپوا کے نا یہاں یہ کوثر بردرز والوں کو کہ چھپوا کے تو وہ پھر خود انہوں نے تقسیم کیا تمام عدالتوں میں، لائبریریوں میں۔ تو اس کو جورسپروڈنس میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ایک جو میں یہاں اور بات کرنے لگا ہوں، یہ ویسے تو فقہ جب پڑھائی جاتی ہے، محمدن لا پڑھایا جاتا ہے، اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے، تو کئی پرسنالٹیز کا اس میں ذکر آتا ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو فقہ جہاں سے شروع ہوئی ہے، فقہ کے جو پہلے امام ہیں وہ علی کرم اللہ وجہ، پہلے قاضی بھی وہی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کے یمن بھیجا، اور پھر اپنے امیر المومنین بننے تک وہ چیف جسٹس رہے ریاست مدینہ کے۔ تو یہ فقہ کیونکہ ان سے شروع ہوئی ہے، تو یہ پہلے جناب فقہ کے امام بھی ہیں، اور باقی پھر انہوں نے جو اگلا جو پورشن ہے نا لیٹر کا، وہ زیادہ انسٹرکشنز والا ہے، وہ آگے جو معاشرے کے مختلف محکمے ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے۔ بتاؤں جناب، اس کا عنوان رکھا ہے جی انہوں نے رغبت کے 7 طبقات۔ یہ کسی معاشرے میں بھی جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا، ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں، ایز اے پولیٹیشین جائیں، ایز اے جورسٹ جائیں، قانون دان کے طور پہ جائیں، بزنس مین کے طور پہ جائیں، یا ویسے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آئے بجلی پانی کا یا کوئی بھی ضرورت ہے، تو ان لوگوں سے واسطہ رہتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا کام ہے نا، اس کے لیے ہمیں کن لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ 7 طبقات یہ علی نے بتائے ہیں اس لیٹر میں، وہ یہ ہیں جی: معلوم رہے کہ ریت کے نام ہے مختلف طبقات کا، جن میں سے ایک بھی دوسرے کے بغیر کام نہیں چلا سکتا، کہ ان کے بغیر نا، ایک دوسرے کے کوآپریشن کے بغیر یہ نظام معاشرے کا نہیں چلتا۔ مثلا سب سے پہلا جو ہے نا، اور ایک طبقہ دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چنانچہ ان میں سے پہلا طبقہ افواج خدا کا ہے، کہ ڈیفنس کے لیے یا اپنی سیکورٹی کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا عوام اور خواص کا طبقہ، خواص کے کاتبوں کا طبقہ ہے۔ کاتبوں سے مراد ویسے یہ تو کاتب ہوتے ہیں کہ یہ کتابت کرنے والے، لیکن جو عوام اور خواص کے کاتب ہیں ان کو کہتے ہیں جو سیکریٹریٹ چلاتے ہیں، جیسے چیف سیکرٹری ہے، ہوم سیکرٹری ہے، ہر محکمے کا سیکرٹری ہوتا ہے ایک، اس کو سیکرٹری آف گورنمنٹ آف پنجاب، اگر وفاق ہے تو وہ سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان فار اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ، جو بھی ان کا ہوگا۔ تیسرا عدل کے قاضیوں کا آدمی، جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں صوبے کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ چوتھا انصاف اور رواداری کے عاملوں کا ہے، جو آرڈر کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، جیسے پولیس کا محکمہ ہے۔ پانچواں جزیہ ادا کرنے والے ذمیوں کا ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں۔ اور خراج گزار مسلمانوں کا، یہ خراج گزار اور یہ ذمیہ یا جزیہ دینے والے یہ ایک ہی ٹیکس کا، جو ریونیو کا ہے یا زکوٰۃ و شرکا بھی اس میں آ جائے گا اگر جب ہم اسلامی کسی سسٹم کی بات کریں گے۔ چھٹا تاجروں اور صنعت کاروں کا، اور ساتواں سب سے نچلا طبقہ محتاجوں اور مسکینوں کا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جن کو پوچھتا کوئی نہیں، اور ان کا مال جو ہے عمرا اکثر کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر طبقہ کے حقوق کا حصہ معین کر دیا ہے،
اور اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کی سنت میں اس کے فرائض کی حد مقرر کر دی ہے، جو اس کے دستور کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ چنانچہ افواج بحکم خدا ریت کے کلے، حکمرانوں کی زینت، دین کی قوت اور امن کی شاہراہیں ہیں، اور ریت صرف انہی کے دم سے اپنے پاؤں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ پھر افواج کے خراجات کا دار و مدار صرف اس حصہ خراج پر ہے جو اللہ ان کے لیے نکال دیتا ہے، جس کے بل بوتے پر وہ دشمن سے جہاد کرتی ہیں اور اپنے فوجی لوازم اور ہنگامی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی خراج پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ تیسری قسم کا وجود فوج اور خراج کی، ان دونوں قسموں کا نظام برقرار نہیں رہ سکتا جب تک قاضیوں، عالموں اور کاتبوں پر مشتمل تیسری قسم کا وجود نہ ہو۔ یعنی پہلے افواج ہے جی، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ چلنے والی جتنی طاقتیں ہیں، اور پھر تیسرا حصہ یعنی بیوروکریٹ وغیرہ، اور تیسرے جج صاحبان ہیں، عدلیہ کا جو نظام ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ تینوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، جو معاہدوں کا استحکام کرتے ہیں، ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، اور خاص سرکاری اور عام غیر سرکاری معاملات میں امین سمجھے جاتے ہیں، اور ان سب کے نظم و ضبط کا انحصار تاجروں اور صنعت کاروں پر ہوتا ہے۔ اگلا طبقہ تاجر اور صنعت کاروں کا ہے، اس لیے تاجر اور صنعت کار دونوں روزمرہ کام آنے والی چیزیں بہم پہنچانے کے لیے متفق ہو جاتے ہیں، بازار کی رونق برقرار رکھتے ہیں، اور جو چیزیں دوسروں کے ہنر کا بس نہیں ہوتا انہیں اپنے ہنر ہاتھ کی ہنرمندی سے مہیا کر کے دوسرے تمام طبقوں کے لوگوں کو اس زحمت سے بچا لیتے ہیں۔ ان کے بعد سب سے نچلا طبقہ اور محتاجوں اور مسکینوں کا ہے، جن کی دستگیری اور مدد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور خدائی نظام میں ہر ایک اپنے مقدور بھر حصہ لیتا ہے، اور حکمران کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو اتنے حقوق مہیا کرے جن سے اس کی دینی و دنیوی حالت ستھری رہے، اور اس ضمن میں جو فرائض اللہ نے حکمران پر عائد کر رکھے ہیں، حکمران ان سے پوری طرح عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک ان کے ادا کرنے میں صرف ہمت نہ کرے اور اللہ سے مدد کا حوصلہ نہ ہو، دل و جان سے حق کے ساتھ وابستہ نہ رہے، اور ہلکا یا بھاری بوجھ اٹھانے میں حق پر ثابت قدم نہ رہے۔ چنانچہ اپنی فوج میں سالار اس کو مقرر کرو جو تمہاری دانش میں خدا اور رسول خدا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو۔ یہ جناب اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی۔ یہاں جہاں بھی افواج کا ذکر ہوتا ہے، سپہ سالار تو مقرر کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ وہ ہونا چاہیے جو خدا، رسول خدا اور امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، ریاست کا ہو، جس کا دامن سب سے زیادہ بے لوث ہو، بردباری میں سب سے بالا تر ہو، جسے غصہ دیر سے آتا ہو، اور جو عذر کو ٹھنڈے دل سے قبول کر لیتا ہو، زیر دستوں پر مہربانی کرتا ہو، اور زبردستوں کی سختی سے گوش مالی کرتا ہو۔ ایسا درست مزاج بھی نہ ہو کہ چھوٹتے ہی بھڑک اٹھے، اور نہ دل کا اتنا کمزور ہو کہ بیٹھ ہی رہے۔ نیز ایسے لوگوں سے برابر رابطہ قائم رکھو جو خاندانی شرافت کے حامل ہوں، نیک گرانوں کے چشم و چراغ ہوں، حسن خدمت کی شاندار روایات کے مالک ہوں، اور ساتھ ہی بلند ہمتی، شجاعت، صحاوت اور فیاضی کے اوصاف سے متصف ہوں، کیونکہ یہی لوگ در حقیقت مجموعہ کرم اور جود و عطا کی ثمردار شاہیں ہیں۔ پھر ان کے اس طرح پرسان حال رہو جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے پرسان حال رہتے ہیں، اور اپنے دل میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ انہیں حقوق کی قوت بہم پہنچا کر تم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے تمہاری ذرا سی مہربانی بھی ضروری ہو تو اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، کیونکہ یہ ذرا سی مہربانی بھی تمہارے حق میں ان کی خیر سگالی اور حسن ظن کے جذبات میں اضافہ کا سبب بن جائے گی۔ اور اس بات پر بھروسہ کر کے کہ ان کے بڑے بڑے کام تو چل ہی رہے ہیں، ان کی چھوٹی ضروریات پوری کرنے سے ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کا مقام یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مفید ہوتی ہیں، مگر بڑی ضروریات اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ کسی حالت میں ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ یہ تو جی اپوائنٹمنٹ تھی آرمی چیف کی۔ ہاں وہ اصل میں نا ہمارا جو
فنانس ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ اب تو اس کو نام ہی انہوں نے دے دیا نا، یعنی وہ جیسے وزیر خزانہ ہیں، تو یہ کیبنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ مقرر کرنا ہوتا ہے۔ تنہا کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تنہا مقرر کر دی گئی تھی۔ ہاں، جو ان کا تھا نا ایڈمنسٹریشن حضرت فاروق اعظم کا، انہوں نے کہا تھا کہ جو معمولی سا سپاہی ہے نا یا محافظ ہے ریاست کا، سیکورٹی کا، اس کی تنخواہ 1 تولہ کے برابر ہونی چاہیے سٹارٹ جو ہے، اور وہاں سے سٹارٹ ہو کے تو پھر اوپر جتنے ہیں نا عہدے، وہ تھوڑا تھوڑا بڑھا کے، آپ دیکھیں نا نیچے جو ہمارے آرمی کے کانسٹیبل یا جو صوبے دار وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن ان سے کام بڑا لیتے ہیں، وہ افسروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، کرنل وغیرہ سے، یونٹ کمانڈر سے۔ لیکن اور یہاں میں ابھی بات کرنے کا موقع ملا ہے، ہمارے جو یونٹ میں یا جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے نا، جہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں پہ جو ٹریننگ کرواتے ہیں کیڈٹس کو، وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، حوالدار اور صوبے دار لیول کے لوگ جو نا، وہ ان کو ڈرل کرواتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو تنخواہ کا آپ نے سوال کیا نا، وہ میں مختصر سا جواب اس لیے دیے۔ جی جی، وہ جو ہے نا، جو امیر، نہیں، جو امیر کو حکم ہوا ہے نا، سرکار نے، مولا کائنات نے جو انسٹرکشن جاری کی ہیں ایک حاکم کو، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی تنخواہ کیسے مقرر کرنی ہے، وہ یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ضرورتیں کتنی ہیں۔ جیسے جب اس اسلامی معاشرے کی بنیاد ہوئی تو ابو بکر صدیق کو جب مقرر کیا گیا نا خلیفہ، تو وہ پھر انہوں نے اپنا جو پرائیویٹ کام تھے نا وہ نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کی جو کیبنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو خرچہ ہے نا وہ بیت المال سے لیا کریں۔ تو اس طرح پھر وہ چلتا چلتا اب یہاں تک پہنچ گیا کہ ہر ملک میں وزارت خزانہ ہے، تو مقرر وہ کیبنٹ کے لوگوں نے یا انہوں نے کرنا ہے جو، ہاں جی، وہ ہے ایڈمنسٹریشن اس کی۔ اچھا، جو فوج کا محکمہ ہے نا جی، کیونکہ یہ سب سے اہم محکمہ ہے، اس کے متعلق مزید بھی ایک کچھ انسٹرکشن ہے، وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں، ابھی ٹائم ہے نا، یہ جتنا ہوتا ہے، باقی پھر کو سب محکمہ فوج کی اہمیت پہ بھی سرکار نے نا روشنی ڈالی ہے، مولا کائنات کی۔ محکمہ فوج جو ہے، کیونکہ وہ خود کمانڈر بھی تھے، لڑے بھی کئی جنگیں لڑی، اور عظیم ترین کمانڈر میں جو میری نظر میں آپ میں بیان کر رہا ہوں کہ قاضی کا بھی عہدہ اللہ نے ان کو دیا، امیر المومنین کا بھی دیا، لیکن اصل جو ان کا کریکٹر ہے نا حضرت علی کا، وہ گریٹسٹ کمانڈر کا، کہ وہ خود میدان جنگ میں کسی اور صحابی کو اتنا موقع نہیں ملا بہادری اور دلیری دکھانے کا، کیونکہ وہ خود ایک جنرل تھے اور میدان میں لڑتے تھے، تلوار لے کے نکل جاتے تھے۔ تو اس کی اہمیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور تمہارے یہاں ان فوجی افسروں کا مرتبہ زیادہ بلند ہونا چاہیے جو مالی مدد دینے میں فوجیوں سے برابر کا برتاؤ کریں، اور اپنی تحویل میں رکھی ہوئی رقوم سے ان کی وہ تنخواہیں اور وظیفے فراخ دلی سے ادا کرتے رہیں جن سے ان کی بھی گزر بسر ہوتی ہے، اور ان کے اہل و عیال کا بھی پیٹ پلتا ہے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یعنی وہ تو جنگ میں تو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، پیچھے فیملیاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، یا وہ انتظام کر کے جاتے ہوں گے، بلکہ جاتے تھے تو وہ کچھ مال اکٹھا کر کے، تو اس طرح سسٹم چلتا تھا۔ اچھا جی، تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر پوری یکسوئی سے دشمن سے جہاد کر سکیں، چنانچہ تمہارا ان پر مہربان ہونا ان کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کر دے گا، اور سچ یہ ہے کہ حکمرانوں کی آنکھوں کے بہترین ٹھنڈک شہروں میں عدل کا قائم رہنا اور ریت کی محبت کا ظاہر ہونا ہے، اور ریت کی محبت ظاہر نہیں ہوتی جب تک ان کے دل ارائی کی طرف سے صاف نہ ہوں، اور ان کی خیر خواہی ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے حکام کی حفاظت نہ کریں، ان کی حکومت کو وبال جان سمجھنے میں کمی نہ کریں، اور ان کی مدت اقتدار کے ختم ہونے کی گھڑیاں گننا ترک نہ کر دیں۔ لہذا ان کی امیدیں برلانے میں اپنے یہاں جگہ کھلی رکھو، ان کی مناسب تعریف کرنے میں کمی نہ آنے دو، اور جن بہادروں نے شجاعت کے کارنامے دکھائے ہوں ان کی خوبیاں بیان کرتے رہو، کیونکہ حسن کارکردگی کا کثرت سے ذکر کرنا اگر اللہ چاہے تو شجاعوں کو جوش میں لے آتا ہے۔ بہادری لڑتے ہیں نا میدان جنگ میں، پھر وہ جب جوش آتے ہیں تو پھر وہ کوئی نشانے ادھر لے جاتا ہے، اور کوئی پھر آگے اور کوئی انعام بھی ہے تو اس کو دیا جاتا ہے۔
شہید کا درجہ ہے نا جی ان کا، اگر وہ رائے حق میں لڑتے ہوئے مرے ہیں. اور بزرگوں کو بھی شیر بنا دیتا ہے. پھر جو کارنامہ کسی نے انجام دیا ہو اسے اسی کے مخصوص رکھو، چنانچہ کسی ایک کا کارنامہ دوسرے سے منسوب مت کرو، اور اس کی کارکردگی پر جو صلہ مناسب ہو اس میں ہرگز کمی نہ کرنا. اور دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ کسی کے رتبے کی بلندی اس کے چھوٹے سے کام کو تمہاری نظروں میں بڑا کارنامہ بنا دے، اور نہ ایسا ہو کہ کسی کم مرتبہ شخص کے بڑے کارنامے کو تم چھوٹا سمجھنے لگو. یہ جی فوج کا تھا. انہوں نے آگے ہے امور مشتبہ اور مشکلہ کا حل. کچھ اور جو مشکلات ہیں نا جی معاشرے میں، اس کا بھی حل انہوں نے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں اور جو مسائل تمہیں مشکل معلوم ہوں اور جو امور تم پر مشتبہ ہو جائیں انہیں خدا اور رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. یعنی ادھر مدد اللہ سے مانگنی ہے اور حضور کی جو لائف ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا پسند کیا ان سے فرمایا ہے اے گروہ مومنین اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرو اور رسول اور صاحبان امر جو تم سے ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی بات میں تمہارا باہمی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ. یہاں اللہ کے پاس لے جانے سے مراد اس کی کتاب کی محکم آیتوں پر عمل کرنا ہے، اور رسول کے پاس لے جانے کا مطلب آپ کے متفق علیہ ارشادات پر عمل کرنا ہے جن میں کوئی اختلاف نہیں. پھر لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کا انتخاب کرو. اب یہ چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے، آپ کو پتا نا سینئر جونیئر کی لڑائی ہو جاتی ہے بعض کو، جو کہتے ہیں اس کو بنا دیں. اس شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے دل سے ساری ریت سے افضل ہو، جو مسائل کی کثرت سے تنگ نہ آ جائے، جھگڑے کے فریقین کی باتوں سے برا فروختہ نہ ہو جائے، اپنی لغزشوں میں اصرار نہ کرے، اور جب حق اس کی سمجھ میں آ جائے تو حق کی طرف رجوع کرنے میں تنگی محسوس نہ کرے، جس کا دل بلندی سے طمع کی طرف جھک کر نہ جھنکے، اور معاملہ کی انتہا کو پہنچنے سے پہلے ہی معمولی غور و فکر پر اکتفا نہ کر لے. جو فیصلہ کرتے وقت شبہات ہے، شبہ سے نکلا ہے شک وغیرہ کہ موقعوں پر سب سے زیادہ ٹھہر جانے والا ہو، کہ مزید غور و فکر کرے اور دلائل میں سب سے زیادہ اعتماد کرنے والا ہو. فریقین دوبارہ بحث کرنا چاہیں تو ملال اور اکتاہٹ کا اظہار بہت ہی کم کرے، حقائق میں دیر نہ کرے، اپنی حد سے زیادہ تعریف سن کر مغرور نہ ہو جائے، اور خوشامد کی باتوں میں آ کر کسی ایک جانب مائل نہ ہو جائے. اور ایسے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں. پھر اس کے لیے اس کے کیے ہوئے فیصلوں کی اکثر جانچ پڑتال کرتے رہو، اور اسے اتنا کھلا معاوضہ دو جو اس کی معاشی ضروریات کا ازالہ کر دے، اور انہیں محتاج ہو کر دوسروں کا دستے نگر نہ ہونا پڑے، اور اپنے یہاں اسے وہ منزلت عطا کرو کہ تمہارے کسی اور مقرب خاص کو وہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہ ہو، تاکہ اس طرح وہ تمہارے مصاحبوں کی ضرر رساں ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے. لہذا اس طرز عمل میں بالغ نظری سے کام لو. یہ جی عدلیہ کا، فوج کا 2 محکمے ہو گئے. ابھی آگے امال حکومت کے بارے میں کہ حکومت کیسے چلانی ہے. کسی نے وقفہ لینا ہے سوال کا تو پوچھ لیں کسی سے. یہی میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی سوال جی صاحب، سامعین اور حاضرین میں سے اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، کوئی رائے دینا چاہتا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ شامل ہو جائیں. جی سوال تو کوئی نہیں ہے، بس یہی کہنا تھا کہ بہت اچھا سیشن ہے. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا ہم کو چارج ہو جائیں، تھک نہ گئے سن کے. آج کل وہ کہتے ہیں خود ہی بول رہے ہیں، ہمیں موقع نہیں دے رہے. اچھا، امال حکومت جی کے لیے اب یہ نظام کا سرکار نے بتایا کہ نظام کیسے چلانا ہے. پھر اپنے امال حکومت کے معاملات پر نظر ڈالو اور اس طرح کہ ان کی خوب آزمائش کر کے کام پر لگاؤ، اور خصوصی رعایت اور ذاتی غرض کی بنا پر کسی کو ملازم نہ رکھو. یعنی وہ جو امیر ہے، جو حاکم وقت ہے، ان کے زیادہ ملازم بھی نہیں ہونے چاہیے. اس کی بھی کئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں رعایت اور غرض ظلم اور خیانت کی مہروں کا منبع ہے. وہ کہتے ہیں اسے بدنیتی جو ہے یا وہ ڈس آنیسٹی پیدا ہو سکتی ہے.
اور آزمائش کر کے ان میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو آزمودہ کار، غیرت مند، نیک گھرانوں کے چشم و چراغ اور اسلامی خدمات کے لحاظ سے پیش ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے اخلاق سب سے بلند، عزتیں سب سے زیادہ، بےداغ نگاہیں لالچ کی پستیوں پر سب سے کم جھکنے والی، اور نظریں انجام کار تک سب سے پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ پھر ان کی تنہائیں کھلے دل سے پوری ادا کرو، کیونکہ اس سے وہ اپنے ذاتی بہبود برقرار رکھنے کے لیے اپنے زیر دست مال پر خاک ڈالنے سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور اس کے باوجود اگر وہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی کریں یا تمہاری عمارت میں رختہ اندازی کریں تو ان پر تمہاری حجت قائم رہے گی۔ پھر ان کی کارگزاری کا جائزہ لیتے رہو اور ان کے اوپر صداقت، شعار اور وفادار نگران مقرر کرو۔ یہ جناب بڑا امپورٹنٹ کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں نا حاکم وقت کے جو قریب حلقے میں، وہ تو زیادہ تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا وہ حکم ماننے والے ہوتے ہیں یا ان کو آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، تو کہتے ہیں ان پہ نگران مقرر کرنے ہیں۔ ان کو نہ پتہ ہوگا ان کو کون دیکھ، جیسے واچ ڈاگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا سوال کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی یہ ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں ان کو، یا ایجنسیاں رپورٹ کلیکٹ کر رہی ہیں۔ آئی پی والے انٹیلیجنس بیورو ایک محکمہ ہے جو ہر وقت انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ آئی ایس آئی ہمارے انٹیلیجنس انٹر سروسز انٹیلیجنس والے ہیں، یا اور یہ جو پولیس والے یہ بھی ایک سیکورٹی ایجنسی ہے۔ تو یہ نگران ہیں معاشرے کے، جن کا کام ہے کہ کوئی جو بھی پرفارمنس ہو رہی ہے نا وہ لمٹ میں ہو اور ٹائم کے اندر ہو، اور اس کو واچ کرتے رہیں، کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہ جس سے پیدا ہو، کیونکہ تمہارا خفیہ طور پر ان کے امور کی جانچ پڑتال کرتے رہنا ان کے لیے ایمانداری سے کام کرنے اور رعیت کے ساتھ نرم برتاؤ رکھنے کا ایک آسیانہ ہوگا۔ اور نوکروں کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہو، اس طرح کہ اگر ان میں سے کسی کا ہاتھ ایسی خیانت کی طرف پڑے جس پر تمہارے جاسوسوں کی اطلاعات کا اتفاق ہو گیا ہو تو تمہارے لیے یہی شہادت کافی ہوگی۔ لہٰذا اس بدعنوان نوکر کو بدنی سزا بھی دو اور اپنے عہدے سے اس نے جو ناجائز فائدہ اٹھایا ہو اس کا معاوضہ بھی کرے۔ پھر اس سے ذلت کے مقام پر کھڑا کر دو اور اس کے ماتھے پر خیانت کا داغ لگا دو اور گلے میں تہمت کی بدنامی کا پٹا ڈال دو، اور خراج کی وصولی کی ایسی دیکھ بھال رکھو جس سے خراج گزاروں کی اصلاح حال ہوتی رہے۔ اس لیے خراج اور خراج گزاروں کی بہبود میں دوسروں کی بہتری ہے، اور دوسروں کی بہتری کا دار و مدار انہی خراج گزاروں پر ہے، کیونکہ حقیقت میں رعیت کے سب لوگ خراج اور اہل خراج ہی کے محتاج ہو۔ یہ خراج سے مراد یہاں ٹیکس کا نظام ہے، ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس میں سے تنخواہ وغیرہ جاتی ہے، اور خراج کی فراہمی سے زیادہ تمہاری نظر زمین کی آباد کاری پر ہونی چاہیے، کیونکہ زمین کی آبادی کے بغیر خراج ہاتھ نہیں آتا، اور جو آباد کیے بغیر خراج مانگے گا وہ شہروں کو ویران اور شہریوں کو ہلاک کر دے گا، اور اس کی حکومت چند دن کی مہمان ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن اگر خراج گزار خراج کی گراں باری یا کسی آفت سماوی یا نہری اور بارانی پانی کی نایابی یا زمین کے زیر آب آ جانے سے بیج کے گل سڑ جانے یا خشک سالی کے باعث اس کے خراب ہو جانے کی شکایت کریں تو خراج میں اتنی تخفیف کر دو۔ یہ جناب لوگ ٹیکس کا ریونیو کا نظام ہے جو وہاں زمینداروں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، جو زمین آباد کرتے ہیں نا۔ تو ابھی ویسے پیرا ہے لیکن میرا خیال ہے مگر خیال رہے کہ ان کا معاشی بوجھ ہلکا کرتے کرتے اپنے سر بوجھ نہ ڈال لیں، کیونکہ یہ تخفیف ایک ایسا ذخیرہ ہے جسے وہ لوگ تمہارے شہروں کی آبادی اور تمہاری حکومت کی آراستگی کے لیے تمہیں واپس کر دیں۔ میرا حال کافی ہو گئے، اگر کوئی سوال کسی نے کرنا ہے تو پھر باقی اگلا کافی ہے جی، ایک سیشن اور ہوگا اس میں جی، یہی لیٹر ایک ہو ابھی نا، اس کے 3 صفحے اور رہتے ہیں اور کچھ ہدایات ہیں انہوں نے سرکار نے دی۔
اور کچھ اس کو پھر مزید پڑھ لیں گے، دوبارہ بیان کر دیں گے. اس کا کلوز کروں نا. اچھا جی، کوثر صاحب کی اجازت سے اور ہستوں نیز کے جو ہمارے منتظمین ہیں ان کی اجازت سے یہ تقریباً ہم نے 70% اس کا جو خط کا جو متن ہے وہ پیش کیے. 3 محکمے ابھی تک بیان ہوئے جو سرکار نے 7 محکموں کا ذکر کیے. سب سے پہلے فوج کا تھا، پھر عدلیہ کا تھا، پھر ابھی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیسے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے اور کیسے. تو باقی انشاءاللہ آگے کاتبوں کا بیوروکریٹ وغیرہ اور فقراء اور مساکین تاجروں کا رول، اور پھر آگے عبادت گزاروں کا، اور دشمنوں سے بھی کیسے محتاط رہنا ہے، ڈیفنس وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ پکی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.